ایک ایسی ریاست جو رقبے میں ایک شہر سے بھی چھوٹی ہے، مگر جس کے فیصلے پوری دنیا کی معیشت، جنگ اور سیاست کو ہلا دیتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کے وجود پر سوار بھی اٹھتے ہیں اور جس کی طاقت سے بڑے بڑے ممالک بھی حساب لگا کر چلتے ہیں۔ آخر اسرائیل ہے کیا؟ ایک مظلوم قوم کا وطن، یا جدید دور کی سب سے چالاک ریاست؟ دنیا کے نقشے پر کچھ ریاستیں ایسی ہیں جو اپنے رقبے یا آبادی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے اثر، اپنی پالیسیوں اور اپنے فیصلوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کا ایک چھوٹا سا خطہ جو جغرافیائی اعتبار سے کئی بڑے شہروں سے بھی کم ہے، مگر عالمی سیاست، دفاع، معیشت اور ٹیکنالوجی میں اس کا نام بار بار لیا جاتا ہے۔ یہی وہ ریاست ہے جس کا ذکر ہوتے ہی دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف رد عمل سامنے آتے ہیں۔ کوئی اسے جدید ترقی کی مثال سمجھتا ہے تو کوئی اسے ایک مسلسل تنازع کی علامت قرار دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک ملک کی نہیں، بلکہ نظریات، تاریخ، مذہب اور جدید دنیا کے باہمی تصادم کی کہانی ہے۔ ایک ایسی داستان جو قدیم مذہبی روایات سے شروع ہو کر جدید سائبر ٹیکنالوجی، میزائل ڈیفنس سسٹمز اور عالمی سفارتکاری تک پہنچتی ہے۔ اس ریاست کو سمجھنے کے لیے صرف موجودہ حالات کو دیکھنا کافی نہیں، بلکہ ماضی کے کئی ابواب کو پلٹنا ضروری ہے۔ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز میں یورپ کے مختلف علاقوں میں یہودی آبادی کو شدید سماجی اور سیاسی مسائل کا سامنا تھا۔ اسی دور میں صہیونیت کے نام سے ایک فکری اور سیاسی تحریک نے جنم لیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ایک ایسی سرزمین قائم کی جائے جہاں وہ اپنی شناخت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ابتدا میں یہ تصور محض ایک خیال تھا، مگر وقت کے ساتھ یہ ایک منظم سیاسی منصوبے میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو فلسطین برطانوی کنٹرول میں آ گیا۔ اسی دور میں 1917 کا بالفور اعلامیہ سامنے آیا، جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا گیا۔ یہ اعلامیہ بعد کے حالات میں انتہائی اہم ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد اس خطے میں آبادی، سیاست اور طاقت کے توازن میں تیزی سے تبدیلی آنے لگی۔ اسلامی تاریخ میں یہ خطہ ایک غیر معمولی مقام رکھتا ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس کا پرامن طور پر فتح ہونا اور اہل شہر کو دیا گیا امن نامہ آج بھی اسلامی تاریخ میں عدل و رواداری کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ صدیوں تک یہ شہر مختلف اسلامی خلافتوں کے زیر سایہ رہا، جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے اپنے وجود کو مضبوط کرنے کے لیے دفاع کو اولین ترجیح بنایا۔ لازمی فوجی سروس، جدید تربیت اور عالمی سطح پر مضبوط اتحاد نے اسے ایک منظم اور طاقتور فوجی قوت میں تبدیل کر دیا۔ آج اسرائیلی دفاعی نظام دنیا کے جدید ترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے، جس میں میزائل ڈیفنس، انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی شامل ہے۔ لیکن اسرائیل کی شناخت صرف فوج تک محدود نہیں۔ ایک ایسے خطے میں جہاں پانی ایک قیمتی وسیلہ ہے، وہاں زرعی ٹیکنالوجی میں جدت، سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے اور جدید تحقیق نے اسے خود کفیل بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو اکثر سٹارٹ اپ نیشن کہا جاتا ہے۔ سافٹ ویئر، میڈیکل ٹیکنالوجی، دفاعی تحقیق اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں یہاں ہونے والا کام عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں تعلیم کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے، تحقیق و ترقی پر بھاری سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور نوجوانوں کو سوال کرنے، خطرہ مول لینے اور نئے حل تلاش کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہی سوچ اسے ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے لے گئی۔ تاہم اس سب کے باوجود یہ ریاست مسلسل تنازعات میں گھری ہوئی ہے۔ فلسطینی مسئلہ آج بھی عالمی سیاست کا ایک حساس ترین موضوع ہے۔ غزہ، مغربی کنارہ اور یروشلم کی حیثیت پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف سلامتی کے خدشات کا ذکر کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف انسانی حقوق اور حق کے خود ارادیت کی بات کی جاتی ہے۔ یہی اختلاف رائے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ یروشلم ایک ایسا شہر ہے جو صرف جغرافیہ نہیں بلکہ علامت ہے۔ یہاں چند قدموں کے فاصلے پر مختلف مذاہب کے مقدس مقامات موجود ہیں۔ مسجد اقصیٰ،
قبۃ الصخرہ، مغربی دیوار اور چرچ آف دا ہولی سیپلکر اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ شہر صدیوں سے عقیدے، تاریخ اور سیاست کا مرکز رہا ہے۔ اسرائیلی معاشرہ بیک وقت جدید اور روایت پسند ہے۔ ایک طرف جدید طرز زندگی، ٹیکنالوجی اور تیز رفتار معیشت ہے، تو دوسری طرف مذہبی رسومات، تہوار اور خاندانی نظام کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہفتہ وار تعطیل، مذہبی تہوار اور خاندانی اجتماعات اس معاشرتی ڈھانچے کا حصہ ہیں۔ فوجی سروس یہاں صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ قومی شناخت کا حصہ سمجھی جاتی ہے۔ نوجوان مرد اور خواتین ایک مخصوص مدت کے لیے فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں، جس کے بعد وہ مختلف شعبوں میں اپنی مہارتیں استعمال کرتے ہیں۔ یہی نظم و ضبط اور ٹیم ورک بعد میں معیشت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھی نظر آتا ہے۔ اس خطے میں رہنے والے مسلمان آج بھی اپنی شناخت کے ساتھ موجود ہیں۔ مساجد، بازار اور قدیم محلے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سرزمین ہمیشہ سے مختلف تہذیبوں اور مذاہب کا مرکز رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور اس کے گرد و نواح کی گلیاں تاریخ کی سانس لیتی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ تمام پہلو مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو نہ مکمل طور پر سادہ ہے اور نہ ہی یکرخی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں ترقی بھی ہے، تنازع بھی، خوف بھی اور امید بھی۔ اسرائیل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے جذبات کے بجائے تاریخ، حقائق اور وسیع تناظر میں دیکھا جائے، کیونکہ یہ صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک مسلسل بحث ہے، ایک مسلسل سوال ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جو آج بھی دنیا کی سیاست کو متاثر کر رہی ہے۔